بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أنس رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا رواه البخاري. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بارش دیر دے تے اے دعا کریا کرتے سن اے اللہ مفید بارش برسا. رواہ البخاری. اس حدیث نو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا. مومن آدمی وہ کسی بھی تبدیلی دے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. یہ نشانی ہے مومن آدمی کی. کوئی بھی تبدیلی آئے جڑیاں اسی 5 نمازاں پڑھنی ہیں یہ بھی دراصل اس قسم کی ہی چیز ہے کہ تبدیلی آئی نماز پڑھو گئی. صبح طلوع ہوئی روشنی شروع ہوئی چلو بھی نماز پڑھو. صبح دی نماز پھر سورج طلوع ہویا اچھی طرح تے اس تو بعد بھی نماز اشراق پڑھو. مثال کے طور پر سورج ڈھل گیا یہ بھی تبدیلی ہے کہ سورج ادھ تو اگے نہ گیا پھر نماز پڑھو. سورج غروب کے قریب ہو گیا پھر نماز پڑھو. سورج غروب ہو گیا پھر نماز پڑھو. اندھیرا گہرا ہو گیا پھر نماز پڑھو. یہ سب چیزاں دراصل انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ جدوں بھی کوئی تبدیلی آوے تے اللہ کو یاد کرو. کوئی فرض نماز پڑھو یا نفل نماز پڑھو تبدیلی دے وقت. اندھیری بارش یہ بھی تبدیلی ہے. یہ وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کریا کرتے سن. میں سابقہ جمعے دے اندر کچھ یہو بات بیان فرمائی کہ جدو بارش کا ویڑا ہوندا تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعا کریا کرتے سن. اسی طرح اگر بارش کے دوران یا بارش تو علاوہ اگر کدی آپ بجلی دی کڑک سن دے یا بدلوں کا گرجنا سن دے تو پھر بھی آپ دعا کرتے سن. اس واسطے کہ زمانے دے اندر کوئی بھی تبدیلی وہ سارے واسطے مفید بھی ہو سکتی ہے تو نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے پھر انہوں مفید بناؤن واسطے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا کی جائے کہ یا اللہ یہ تبدیلی
ساڈے واسطے خیر دا ذریعہ بنائی، شر دا ذریعہ نہ بنائی۔ صبح و شام دے اوقات دی دعائیں دا مطلب بھی یہ ہوئی ہے کہ یا اللہ دن چڑھن لگے ہے تو یا اللہ اس دن نو ساڈے واسطے خیر دا ذریعہ بنائی، ساڈے واسطے شر دا ذریعہ نہ بنائی۔ رات آ گئی تے پھر بھی یا اللہ اس رات نو ساڈے واسطے خیر دا ذریعہ بنائی، شر دا ذریعہ نہ بنائی۔ یہ مومن آدمی نے یہ دستور ہے کہ وہ ہر موقع پہ دعاواں ضرور کرتا ہے، اس واسطے کہ خیر عطا کرنے والا صرف اللہ اور شر کو بچاؤن والا بھی صرف اللہ۔ جدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرج چمک دیکھ دے، یعنی بدل گرج دے یا بجلی چمک دی یا کڑک دی، تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریا کرتے سن، کیڑی؟ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ سانو اپنے غضب دے نال قتل نہ کری، یا اللہ سانو اپنے عذاب دے نال ہلاک نہ کری، تو یا اللہ سانو اے موقع آن تو پہلے ہی عافیت عطا فرما، خیریت عطا فرما، شر تو بچا۔ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا جیڑی آپ بدل دی گرج اور چمک دے نال پڑھیا کرتے سن، یہ دراصل ساڈے واسطے بھی یہ پیغام ہے کہ اسی بھی جدوں کوئی اس قسم دے حالات دیکھیے تے پھر یہ پڑھیا کریے۔ یہ جڑیاں دنیا وچ وباواں آؤندیاں نے، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ دا عذاب ہے، اللہ دا عذاب ہے، غضب، یہ وباواں دا آنا۔ انہاں وباواں دے اگے سارے لوگ ہی بے بس ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی بے بس، دوسرے بھی بے بس، سائنسدان بھی بے بس۔ وہ کہتے جی نواں وائرس چلیا ہے، یہ علاج ہی کوئی نہیں، یہ حل ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہ حل مومن دی نظر دے اندر صرف دعا ہے، صرف دعا کہ اللہ کو دعا کیتی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ طاعون یہ اللہ دا عذاب ہے، طاعون اللہ دا عذاب ہے۔ اللہ نے کسی قوم تے بھیجے اسی عذاب دے طور پہ، ہن بھی کدی کدی کتے اللہ تعالیٰ بھیج دیندے ہیں، تے اس عذاب تو بچن کا ذریعہ بھی یاد رکھو صرف دعا ہے۔ دعا ہی انسان کو بچا سکتی ہے ان عذاباں تو۔ بالفرض اگر انسان دی دعا کے باوجود انسان نو ان وباواں دا نقصان ہویا تو اللہ تعالیٰ انہوں شہادت دی موت عطا فرمائے گے۔ آپ نے فرمایا ہے تو یہ عذاب طاعون مثلا، لیکن جڑا بندہ یہ اندر صبر کرے، اللہ کو دعائیں کرے، صابرن محتسبن، صبر کرے اللہ کو دعائیں کرے، انہوں اللہ تعالیٰ یا تو اس کو محفوظ رکھن دے، اور اگر بالفرض ہو اس کے اندر انہوں نقصان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ انہوں شہید کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج کل دنیا دے اندر ایک نوی بیماری شروع ہو چکی ہے جہے عام طور پہ تسی پڑھتے ہی رہتے ہو، سنتے ہی رہتے ہو۔ وہ بیماری بھی اس قسم کا کو اللہ کا عذاب ہے کہ بڑی تیزی کے نال بیماری پھیل رہی ہے۔ انہاں چیزاں دے علاج بھی نہیں ہوتے۔ جدو اللہ کا عذاب آیا ہوئے نا، وہ نوی قسم کی چیز ہوتی ہے، او دی دعا یا او دا علاج لبدے کتنا سارا اللہ کا عذاب پھیل جاتا ہے۔ اس واسطے سب کو بہترین چیز ان چیزاں تو بچن واسطے اللہ تعالیٰ دی کولوں دعا ہے۔ اے جڑے میں الفاظ تواڈے سامنے پڑھے رہے نا کہ آپ بجلی دی
جدوں کوئی کڑک سن دے یا بدلاں دی گرج سن دے تے آپ یہ دعا پڑھیا کرتے سن. یہ سارے واسطے بھی اس وقت یہ بہترین دعا ہے. وقت تو پہلے دعا کرنا یہ انسان کو محفوظ رکھتا ہے انہاں آفتوں تو انہاں وباواں تو. وقت تو پہلے دعا کرنا اس واسطے یہ دعا عموماً کیتی جایا کرے کیونکہ دنیا وچ یہ چیز پھیل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو یہ اثرات تو بچائے. دعا کریں گے تو وہ دو فائدے، ایک تو یہ کہ انشاءاللہ اس تو بچت ہوئے گی، یعنی یہ برے اثرات تو بچت ہوئے گی. دوسرا خدا نہ خواستہ اگر کسی آدمی نو یہ وجہ دے نال نقصان بھی ہویا تو وہ کم از کم اپنی موت اچھی بنائے گا، یعنی وہ موت شہادت دی موت ہوئے گی. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک. یہ معنی یہ ہے، اے اللہ سانو نہ قتل کر اپنے غضب دے نال، نہ سانو ہلاک کر اپنے عذاب دے نال، تو یا اللہ سانو اس تو پہلے پہلے ہی عافیت، صحت اور خیریت عطا فرما. یہ دعا کرن چ انسان دا بگڑدا کوئی نہیں، سنوردا ہی ہے. دعا تے مفید ہی مفید ہے، ہر حال دے اندر مفید ہے. اللہ والرجوع جیڑیاں چیزاں اللہ دیاں لیاندیاں نے انہاں نو دور بھی اللہ ہی کر سکتا ہے. اس واسطے یہ دعا میں بھی شامل کر لیا اپنی دعاواں دے اندر. تسی بھی اپنے طور دے اوتے بھی یہ دعاواں لازم پکڑیاں جان تاکہ اللہ تعالیٰ سانو اس قسم دیا وباواں اور ان عذاباں تو اللہ تعالیٰ سانو محفوظ رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ